اچھا، اگلی خبر یہ ہے، فیصل واڈا نے کہا ہے کہ فیض حمید کا فیصلہ جون میں نہیں آ رہا، میرے نزدیک کورٹ مارشل اور عمر قید ہوگی، ہو سکتا ہے پھانسی نہ ہو، فیض حمید فیصلے کا اثر عمران خان پر بھی ہوگا۔ وہ ساری بات یہ اگر اسی طرح ہے مجھے تو نہیں پتا، نہ مجھے دلچسپی ہے، نہ میں کوئی تجزیہ نگار ہوں، سمجھ گئے؟ تو ظاہر ہے وہ فیض حمید اپنے ایک خاص پروسیس سے گزر رہے ہیں، اس میں کورٹ مارشل یا عمر قید، پھانسی کی سزا نہ ہو، اس حد تک جانا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ بہت بھیانک اور گندی ہے اس معاملہ میں، اور یہ میرا خیال ہے قرین قیاس یہی ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ بات پھانسی تک نہیں جائے گی، یہ ٹریڈیشن بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو یہ وزرائے اعظم کا قتل اور وزرائے اعظم کی پھانسیاں، وہ تو سیاستدان نہیں ہے جڑا تسی ایک ریٹائرڈ جنرل دے نال، اگر آئی ڈونٹ نو، یہ کوئی اچھا پریسیڈنس نہیں ہوگا، یہ کوئی اچھی کوئی ہیلدی مثال نہیں ہوگی۔ ختم ہوئی بات۔ میں تو بابڈا صاحب کی بات پہ اس سے زیادہ کوئی نہیں تبصرہ۔ باقی فیض حمید فیصلے کا اثر عمران خان پر بھی ہوا تو ظاہر ہے ہوگا، لیکن وہ میرا خیال ہے اثرات کی حدود سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ بس اتنے کر، آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ فیض حمید کو ایروگینس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ یار ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی اوقات سے، اپنے جامے سے باہر نکل جائیں۔ میں نے تمہیں ابھی 2-3 دن پہلے ایک بات کی تھی کہ وہ خریدنا ہے۔ جی، کیا خریدنے کی بات کی تھی، یاد ہے؟ نہیں، وہ میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا۔ نہیں، نام کیوں نہیں لینا چاہتے؟ وہ ریئلٹی نہیں ہے زندگی کی۔ نہیں، ریئلٹی ہے، لیکن اللہ آپ کو صحت زندگی وہ دے، یار صحت زندگی دے نا، وہ 1000 سال کی تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس طرح کے جملے نہ بولا کرو، یہ عام تام پاکستانیوں کے جملے ہیں، میں ان کو کیا بات ہے۔ آپ نے خاص طور پر فون کر کے کہا تھا کہ جا کر کفن اور دیگر جو لوازمات ہیں وہ لے کر آؤ۔ تو بس اس سے دل دہل، وہ دل دہل پڑ گیا۔ دل دہل کیوں ہے؟ یہ ریئلٹی نہیں ہے۔ مطلب ہم تو، میرے تو کالے کولوں میں سے کال یہ ہے کہ ہم بچھڑنے کے لیے ملتے ہیں اور مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ دل کیا دہل جانا؟ میں اوور 70 ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا جب تک وہ ایک بار دھلے نہیں۔ کل میں بھی لگا جاواں روٹین دے وچ کوئی مولوی آ جائے گا سوسائٹی دا، یہ وہ جو بھی ہے وہ کر واٹ ناٹ۔ میں نے تو یہ باتھ روم تمہیں نہیں پتا، جی بالکل ڈیزائن اس طرح کرایا ہے کہ 4 پائی سیدھی، گیٹ سے آؤٹ۔ ریالٹی کی منوس، تمہاری بھابی بھی اس طرح کی مارتی ہے، منوس مار دو۔ میں کہا منوس کیڑی گل ہے، کی منوس ہے؟ سمجھ گیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سٹف کیسا ہے اور اس کو دھلوانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے نیا کپڑا کبھی زندگی میں دھونے سے پہلے استعمال نہیں کیا۔ آخری لباس بھی میرا، میں خود اس کو ڈیٹول وغیرہ یہ وہ سارا اپنا جو میرا اپنا طریقہ کار ہے وہ کر کے پھر میں دیکھوں گا کہ اس کی کوئی وہ سائڈیں وائڈیں وہ رف ہیں یا ان کی وہ ہوئی ہوئی ہیں، وہ سلائی سلوئی، اس کی شکل صورت کیا ہے، اور یہ ہے وہ۔ یہ جنید وغیرہ جو آرکیٹیکٹس ہیں جی، اس کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں نے بات کی گل کر رہا ہوں۔ میں کہا تو پاگل ہو، ان گنت سالوں اور صدیوں پہ محیط ایک تاریخ ہے تمہاری، تو لعنت ہے اگر 70 کراس کرنے کے بعد بھی بندہ اگر اس طرف کو دھیان نہ دے کہ اچھا بھائی یہ وہ سارا ختم۔ میں بیسمنٹ میں رہتا تھا، اب بھی رہتا ہوں۔ اس باتھ روم کا تو مقصد یہ ایک ہے کہ اسٹریٹ کس طرح ہونا ہے، کیا ہونا ہے، پوری میجرمنٹس کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ وہ منحوس کا فلانا، بھائی تو نہ کر منحوس کا، ضمانت دے کے پھر تین موت نہیں آنی، نارمل بات ہے۔ سو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں جن کو قبریں بھول جاتی ہیں وہ بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔
بس یہ جب آپ وحشت طاری ہوتی ہے نا، اور فیض حمید صاحب کیا بھگت رہے ہیں میں نہیں جانتا، میں ساتھ میں کبھی نہیں ملا. باجوہ صاحب کے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا، بہت نفیس آدمی ہے. میں جس حد تک تمہیں جانتا ہوں، تمہارا جو چہرہ میرے سامنے ہے، میں اسی کے حساب سے تمہارے بارے میں رائے قائم کروں. باقی میری دنیا نہیں ہے بھائی، وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. فیض حمید صاحب کو چڑی ہوئی تھی. ادروائز اگر آپ اپنے حدود میں رہیں، فحاشی کیا ہے؟ حدود سے تجاوز کرنا، کپڑے لانا نہیں، صرف کپڑے لانا نہیں فحاشی، اپنی حدود سے تجاوز کرنا. ختم ہو گئی بات. انہوں نے اپنی حدود سے اگر تجاوز کیا ہے اور وہ ثابت ہو گیا، میں کک نہیں جانتا. مجھے ان پیٹی چیزوں سے کبھی دلچسپی نہیں گئی، چونکہ دے آر بیونڈ مائی کنٹرول اینڈ ایڈوائز اینڈ سجیشن. میرا ان میں عمل دخلی کوئی نہیں ہے. میں ایویں ماما بنے ہیں، اس لیے یہ بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی. ہاں، ایروگینس سے چلی تھی. فیض حمید ایروگینس کا صاحب کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایروگینس صرف وہ ہوگا جسے موت یاد نہیں ہوگی، ادروائز وہ کچھ بھی نہیں ہے. میرا اپنا شعر ہے، ہم جو بھی ہوں اور جیسے بھی ہوتے ہیں بالآخر سب قبروں میں جا سکتے. کوئی مسئلہ ہی ہے. اور ہاں یہ کوئی دل دہل جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے، منوس بات کر. کیڑی منوس بات ہے؟ ہو کے رہنی ہے. ارے جو منوس کی ہے. See, when you start growing ایک خاص ایج کے بعد آپ کے اندر وہ طاقت، وہ توانائی، وہ ریزسٹنس، وہ قوت برداشت نہیں رہتی، تو جیسے فیڈ آؤٹ کرتا ہے. دیکھو ایک پیغمبر ہے ہمارے جرمیہ، اردو میں ان کو یرمیہ کہتے ہیں. ان کا ایک جملہ ہے، وہ سن لو. سننا کافی نہیں ہوتا، اس کو سمجھ لو، اس کو اپنے خون کی گردش میں شامل کر لو. جملہ کیا ہے؟ انسانی رشتے، دھرتی کے ساتھ رشتہ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، وطن کے ساتھ ہو، کچھ بھی ہو، اس کی اوقات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ انسانی رشتے ایسے ہوتے ہیں، یہ آگے میری ایکسپلینیشن ہے، وہ دھرتی کے ساتھ ہے، ملک کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ. انسانی رشتے انہوں نے کہا ایسے ہوتے ہیں کہ ایک تیز بہتے ہوئے دریا میں، سبحان اللہ، ایک تیز تند و تیز بہتے ہوئے دریا میں مختلف لکڑیاں مختلف سمتوں سے آ کے ملتی ہیں، کچھ دیر اکٹھا تیرتی ہیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی. ختم. اللہ اگر یہ بات آپ کو سمجھ جائے تو موت ڈسکس کرنا، اچھا بھائی اس میں کیا منوس والی بات ہے؟ نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور بچ کے کی تسی کرنا ہے؟ مطلب اگر اللہ معاف کرے کسی کی عمر 100 سال دیجیے گا، کیا ہے وہ کوئی زندگی ہے؟ راستہ گیٹ کا بندہ اگر لگا ہے. میں ایک دعا، میں بہت سی دعائیں مانگتا ہوں اپنے مرحوم دوستوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اللہ ان کو صحت زندگی کے لیے. آخری دعا میری اپنے لیے ہوتی ہے کہ اللہ پاک پیسفل اور پین لیس ایگزٹ مجھے آزمانا. وجہ کیا ہے؟ ٹریا جاندہ نہیں، نظر آندہ نہیں، آپ بالکل ہی اپاہجوں کی طرح، بھلے ملازم ہوں، جو بھی ہوں، بچے بہت اچھے، کیا وہ زندگی ہے؟ تو اس لیے نا ایروگنس، یہ گند بلا، یہ سارا اس وقت آتا ہے. مجھے وہ کہتا ہے کہ آپ ایروگنس ہے، میں نے کہا یار میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے. اس کو ایروگنس تو مجھے ذاتی طور پہ جو ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو ایروگنٹ نہیں ہے، میں چڑ جاتا ہوں لگ فضول بات پہ. اپنی گفتگو کے دوران مجھے لوگ مل گئے ہیں آپ تو بڑے پولائٹ ہیں، ہم بولے تو میں نے کہا انسان کو پولائٹ اور ہمبل ہی ہونا چاہیے. اسی لیے آپ کا غصہ لمحاتی ہوتا ہے. چلو بس چھوڑو.